تو جو رسول اللہ کے گستاخوں کے ساتھ بیٹھیں، پھر صرف بیٹھے ہی نہیں، رشتہ داریاں بھی کریں، پھر اس کے بعد شادیاں بھی رچائیں، ولیمے بھی کریں، اور پھر اس میں ان کو دعوتیں بھی دیں، دعوتیں بھی کھلائیں. گستاخان رسول کی بات کر رہا ہوں. اور پھر وہ چاہتے ہیں کہ زبان پہ کلمہ ہے. گستاخوں کے جنازے بھی پڑھیں، بد مذہبوں کے جنازے بھی پڑھیں. تو یہ معاملہ چونکہ عقیدے سے تعلق رکھتا ہے اور آپ کی اور ہماری آخرت سے تعلق رکھتا ہے. لوگ آج کل سب چیزوں کو بہت لائٹ لیتے ہیں. مولانا سب چلتا ہے، سب چلتا ہے تو پھر مذہب کیوں آیا؟ سب چلتا ہے تو مذہب کیوں آیا؟ مذہب تو یہ کتاب جو اللہ کی آئی ہے اسے فرقان اسی لیے کہتے ہیں. قرآن مقدس کا نام کتاب الفرقان اس لیے ہے کہ اس نے حق اور باطل میں فرق کیا ہے. مکے والے یہی تو کہتے تھے کہ تفریق کی باتیں کرتے ہیں. تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس دنیا سے کامیاب جائیں، ایمان پر جائیں، کلمہ پڑھتے ہوئے جائیں، تو یہ تو آپ کو کرنا پڑے گا کہ جس کے متعلق آپ کو پتا چل گیا کہ یہ حضور کا بے ادب ہے، حضور کا گستاخ ہے یا صحابہ کا گستاخ ہے، تو آپ کو اس سے بچنا ہوگا. اگر آپ بھی اس کے باوجود ساتھ رہتے ہیں تو قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ، یہ صدیوں پرانے بزرگ آج کل کے نہیں ہیں، انہوں نے فرمایا زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا ہے. اگر آخرت سے محبت ہے تو دین کی جو اصل چیزیں ہیں اس پر ہمیں عمل کرنا ہوگا. ورنہ اگر آپ یہ سوچتے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو اپنے نفس پر آسان گزرے ہم اس پر عمل کر لیں اور جو چیز گراں گزرے اسے چھوڑ دیں. میں دیکھ رہا ہوں، مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ مسلک کے معاملے میں اور رسول اللہ کے بے ادب لوگوں کے معاملے میں بہت سارے دیندار لوگ بھی اب بہت وہ ہلکے ہوتے نظر آ رہے ہیں. وہ بزرگان دین جن کی تقریروں کا موضوع ہی تھا مذہب و مسلک پر قائم رہو، جب سے ایسے ہمارے اسلاف دنیا سے رخصت ہوئے، اب لوگ ہر چیز کو بہت لائٹ لیتے ہوئے اب سب چلتا ہے، حالات ایسے ہیں، ویسا ہے، یہ ہے، وہ ہے. تو حالات کیسے بھی ہوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ان بزرگوں کے نقش قدم پر قائم رہیں جنہوں نے ہمیں بنیاد فراہم کی. لوگ ہمارے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں کرنا ہے. اپنے مذہب اور مسلک سے ایک رتی کے برابر ہٹنے کی کوشش نہ کریں، ورنہ موت تو آنی ہے، پھر جانا ہے دنیا سے. یاد رکھیے، یہ سوچ کر کہ فلاں دیکھ رہا ہے تو میں فلاں گستاخ کے ساتھ نہ بیٹھوں، اور پھر کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو رشتہ داریاں بھی جوڑوں اور یہ بھی کروں اور وہ بھی کروں. تو یاد رکھیے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، رسول اللہ کو جس نے محبوب بنایا وہ خدا برابر دیکھ رہا ہے.